بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یا رحمانو کا وظیفہ، دولت کا اس قدر نایاب وظیفہ، اس قدر دولت کا سلطان وظیفہ کہ یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ پاک کے حکم سے اتنی دولت ملے گی، رزق میں دولت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ ساری زندگی دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو ختم نہ ہوگی۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی کمال وظیفہ ہے، تمام وظائف کا سلطان وظیفہ، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اپنی زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں ختم کی ہیں، اپنی زندگی کو اس قدر خوشحال بنا لیا ہے کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی غم تھا ہی نہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام تر مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمام تر پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزان محترم زندگی میں ایک دفعہ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے جو بھی آپ کے پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، ختم ہو جائیں گی اور زندگی اس قدر خوشحال ہو جائے گی کہ جیسے کبھی پریشانیاں زندگی میں تھیں ہی نہیں۔ جس بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ جو بھی پریشانی ہے، گھریلو مسئلہ ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ لازمی کام ہوگا۔ یہ عمل اپنا اثر لازمی دکھائے گا اور منٹوں سیکنڈوں میں یہ عمل اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک کے غیب کے خزانے اس قدر کھل جائیں گے کہ آپ اگر ساری زندگی دولت کو بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ رزق میں، دولت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ آپ گھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، آپ کی نسلیں ساری زندگی گھر بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ بہت منٹوں سیکنڈوں میں اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ صرف ایک دفعہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے ایک دفعہ کے عمل سے آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ مقصد، ہر وہ حسرت، ہر وہ حاجت آپ پوری کر سکتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے۔ وہ حاجات، وہ خواہشات، وہ مقاصد آپ پورے کر سکتے ہیں جو اب تک آپ کو لگتے ہوں کہ صرف خواہشات ہی رہ جائیں گی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ اپنی خواہشات کو بالکل پورا کر سکتے ہیں۔ دل میں جو بھی خواہشات ہیں آپ کی اپنے لیے ہیں، اپنے گھر کے لیے ہیں، اپنوں بچوں کے لیے ہیں، خواہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی خواہشات ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے پورا کر سکتے ہیں۔ مال و دولت جتنا چاہے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، دولت، رزق جتنا چاہے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں اس قدر برکت ہوگی کہ ساری زندگی اگر آپ دولت کو بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے عزیزان محترم، یہ عمل بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اگر کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی، خواہ کوئی بھی، یا آپ کا کوئی عزیز کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے۔ اپنی زندگی میں سے 15 سے 20 منٹ نکال کے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے یہ 15 سے 20 منٹ آپ کی زندگی کو پوری طرح بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ 15 سے 20 منٹ آپ کی زندگی کو اس قدر خوشحال کر دیں گے کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ خود بھی یہ عمل کریں، اس سے فائدہ لیں اور اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو پریشان حال ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں بھی بتائیں، خود بھی دعائیں دیں اور دعائیں ان سے بھی لیں۔
بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے، طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے، جس میں 3 وظائف آپ کو بتائے جائیں گے۔ اللہ پاک کے اسم مبارک کے وظائف ہیں، ان کو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے۔ ان نام اسماء مبارکہ کے صدقے سے اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں جو بھی حاجات ہیں پوری ہوں گی، جو بھی خواہشات ہیں پوری ہوں گی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرو گے پورا ہوگا۔ یا رحمانوں کا وظیفہ ہے، یا رحمانوں کا عمل ہے۔ طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس عمل کی شرائط کیا ہیں، اچھے سے سمجھنا ہے۔ بہت آسان عمل ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، فجر کے بعد سے لے کے صبح 9-10 بجے تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ طریقہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ طریقہ آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کا طریقہ اچھے سے آنا چاہیے۔ عمل جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے کیا جائے تو لازمی کام میں آتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عامل کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل کام میں نہیں آتا۔ آپ کو اجازت دوں گا، لیکن اجازت سے پہلے طریقہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ طریقے کو سمجھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کامیابی ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کامیاب ہوں گے۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا، اچھے سے سمجھ لیجئے گا طریقہ کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ چلا لیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے دوبارہ چلا لیں، پھر بھی کسی بات کی اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، میری بہنیں یا بھائی، جو کوئی بھی اس عمل کو کرنا چاہ رہا ہے، صبح چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد بہت مفید رہے گا کہ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی اٹھتے ہیں آپ، پہلے پانی کا ایک گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ پانی کا ایک گلاس پی سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں کھانی پینی۔ اگر فجر کی نماز کے بعد کریں تو بہت ہی کارآمد رہے گا۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں تو مسجد بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، گھر بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے، گھر بیٹھ کے کر لیں یا مسجد بیٹھ کے، جہاں آپ کو ٹھیک لگے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو پھر وضو ہوگا آپ کا، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کسی وقت آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو طریقہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے ان اسماء مبارک کے بدولت اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ تعالی میرا جو بھی مقصد ہے پورا ہوگا۔ جس بھی کام کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے لازمی کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اپنا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، نوکری میں ترقی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی گھریلو کوئی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، جس کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کا آپ کے دل میں ہونا چاہیے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ پاک پہ کامل یقین رکھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اول آخر عزیزان محترم، آپ نے چاہے میری کوئی بہن یہ عمل کر رہی ہے یا بھائی کر رہا ہے، اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
جو وظیفہ کرنا ہے ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے گا، اس کی جو تعداد ہے ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے گا، اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک کے بعد یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، 101 مرتبہ آپ نے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ آرام آرام سے دل سے وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی جلدی نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے 101 مرتبہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کرنے کے بعد 2 سے 3 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے، بالکل خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، اپنا جو بھی مقصد ہے اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے دل میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا، اچھے سے سمجھ لیجئے گا، تعداد ترتیب اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ یا اللہ کے بعد یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، آرام آرام سے دل دل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی جلدی نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ 111 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو وظیفہ ہے یہ بھی اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، 121 مرتبہ یا رحیمو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اس کے بعد آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے عمل شروع کرتے ہوئے پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا اس کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، سجدہ میں جا کے دعا کریں، جس طرح سے بھی آپ کو ٹھیک لگے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اپنے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد وہ التجا اللہ پاک سے کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا اللہ پاک سے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو میرے سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو عام اجازت ہے، آپ وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے سے پوچھیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا، پوری آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے التجا ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔